الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا۔ اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل پروگرام میں اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو مقاربت کے کچھ اصول سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جو باتیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ان باتوں میں مقاربت کے اصول کے تعلق سے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ اپنے شریک مقاربت اس کے ساتھ پورا تعاون کریں، سہیوگ دیں اور اس کو تڑپتا ہوا نہ چھوڑ جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقاربت کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ دونوں کا انزال ایک ساتھ ہو۔ اگر یہ نہیں ہو پا رہا ہے پھر بھی آپ اپنی ضرورت پوری کر کے الگ نہ ہو جائیں۔ کروٹ بدل کے سو گئے، اب آپ کو دوسرے کا کوئی مطلب ہی نہیں، وہ کس حال میں ہے، کیا پریشانی اس کو ہے، کیا پریشانی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک لیڈی کا قصہ لکھا ہے، ایک خوبصورت حسین جمیل لڑکی اس الزام میں گرفتار ہوتی ہے، اس کا شوہر اس کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے، پولیس میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے اور بد کرداری میں ملوث ہے۔ شوہر نے جب آ کے اس کی رپورٹ لکھوائی تھی تو ان لوگوں کو، پولیس والوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ لیڈی کیسی ہوگی، لیکن جب جا کر وہ لوگ ملے اور اس کو لے کر تھانے میں آئے تو تھانے دار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی نہایت درجہ حسین خوبصورت ہے اور پڑھی لکھی سمجھدار ہے، اور اس کا شوہر بھی نہایت حسین خوبصورت ہینڈسم نوجوان۔ تھانے دار کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اتنے حسین خوبصورت ہینڈسم نوجوان کو چھوڑ کر یہ عورت اس کے ساتھ بے وفائی کیوں کر رہی ہے۔ اس کو بڑا غصہ تھا اس عورت کے اوپر، وہ چاہتا تھا کہ ایسی عورتوں کو زبردست سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ اس سے پہلے وجوہات جاننا چاہتا تھا کہ جو شکایت لکھوائی گئی ہے شکایت درست ہے۔ پتہ چلا شکایت درست ہے، اس کو اور زیادہ تعجب ہوا۔ عورت اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن جو الزام میرے اوپر لگایا گیا ہے وہ الزام بھی درست ہے۔ اس نے جاننا چاہا آخر کیوں، یہ بے وفائی کس لیے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے شوہر کو سوائے اپنی ضرورت پوری کرنے کے اور مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تھانے دار نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کو بڑا تعجب ہوا اور اصل پرابلم اس کی سمجھ میں آئی کہ اصل پرابلم کیا ہے۔ یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے صرف اتنا تعلق رکھے کہ اپنی ضرورت پوری کرے، پھر بعد میں اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اول تو مداعبت اور مقاربت سے پہلے ہنسی مذاق وغیرہ کی کوئی چیز نہیں، آئے اپنی ضرورت پوری کی اور چلے گئے۔ بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کو کب انزال ہوا نہیں ہوا، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ اس بات کا دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کے شریک کا کیا حال ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی، اس کا دل بھرا کہ نہیں بھرا، آپ نے اپنا دل بھر لیا، اس کا کیا حال رہا، اگر اس بات کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیوی، آپ کی بیگم کسی دوسرے کو تلاش کرے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں کہ آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کی بات صرف دل میں رکھیں اور باقی اپنے شریک کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھیں۔ اگر آپ کو تکنیک نہیں آتی کسی سے پوچھ لیں، کوئی کتاب لے کر پڑھ لیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی جنسی قوت کے بڑھانے کے لیے دوائیں کھانے کی اگر آپ کو ضرورت ہے دوائیں کھائیں، احتیاط کریں، لیکن ایسا نہ کریں
کہ ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اپنی ضرورت پوری کر لیں اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیں. ایسا اگر کریں گے تو آخر میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا، اور اس شرمندگی سے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. ایسی صورت میں عورت کو کئی طرح کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. اول تو یہ کہ اس کو آسودگی نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ اس طرح سے اگر اس کو انزال نہیں ہوتا اور مقاربت بند کر دی جاتی ہے تو اس کے گردوں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ گردوں کا ورم آگے چل کے پتھری کا سبب بنتا ہے، اور پھر وہ لیکوریا کے شکار ہو جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ لیکوریا بہت ہی موذی مرض ہے. بظاہر تو اس سے کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی، جب تک وہ انتہائی شکل اختیار نہ کرے تب تک اس سے بدبو اور دوسری چیزیں بھی پیدا نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا. لیکن وہ عورت کے حسن کو، جمال کو، خوبصورتی کو، اس کی صحت کو، اس کی تندرستی کو، اس کے سواستھ کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جیسے ایک بتاشا آپ لیں اور پانی میں ڈال دیں. جس طرح سے وہ بیٹھ جاتا ہے اور گھل جاتا ہے اور بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا، ایسے ہی عورت لیکوریا کی وجہ سے گھل جاتی ہے. اس کی صحت، تندرستی، حسن و جمال سب تباہ ہو جاتے ہیں. لہذا اس کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنی جنسی زندگی کے تحفظ کے لیے یہ تکنیک آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. چھیڑتے ہیں ایک اور مسئلہ. اگلا مسئلہ ہمارا چونکہ جنسی تعلق سے متعلق چل رہا ہے، شب زفاف یا سہاگ رات سے متعلق چل رہا ہے، تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا مناسب وقت کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کا مناسب وقت بتلائیں، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد پھر آتے ہیں اور پھر اس موضوع کو موضوع سخن بناتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں تو ناظرین، بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ وقت کیا ہونا چاہیے، مقاربت کا، ہم بستری کا، مباشرت کا. وقت بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ نے صحیح وقت کا انتخاب نہیں کیا تو خدشہ ہے کہ آپ کئی طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہو جائیں گے، اور یہ بیماریاں آپ کی جنسی زندگی کو دشوار سے دشوار تر بنا دیں گی. اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ جنسی تعلقات سے بھاگیں گے، دور ہوں گے، اور صحت و تندرستی آپ کی دن بدن گرتی چلی جائے گی. اس لیے وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس بات کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس سلسلے میں علماء نے، اطباء نے جو ہدایات ہمیں آپ کو دی ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے کان سے سنیں اور دل میں جگہ دیں، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. علماء نے اور اطباء نے جو تحقیق و تجربے کے بعد ہمیں ہدایات دی ہیں، ان میں سب سے پہلی ہدایت جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور جس میں اکثر نوجوان گرفتار ہوتے ہیں، کبھی بھی جمع نہ کریں، مباشرت نہ کریں، مقاربت نہ کریں، ملاپ نہ کریں جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو. ابھی آپ نے کھانا کھایا، آدھا گھنٹے کے بعد، پون گھنٹے کے بعد آپ چلے مقاربت کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہزارے دور رہیں اس سے. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ شدید قسم کے قبض میں، ہضم کی خرابی میں مبتلا ہو جائیں گے. بھوک ختم ہو جائے گی، معدے پہ آپ کے ورم پیدا ہو جائے گا، اور ورم کی وجہ سے آپ کا معدہ آپ کے دماغ کو ہمیشہ یہی سگنل دیتا رہے گا کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے. پورا دن گزر جائے گا اور آپ کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے. کوئی کہے گا بھی کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو، ٹائم ہو گیا. کیا کریں، بھوک نہیں لگ رہی ہے. ہر ایک آدمی سے یہی شکایت کرتے پھریں گے، بھوک نہیں لگ رہی ہے، بھوک نہیں لگتی ہے. بھوک کیوں نہیں لگتی؟ پیٹ کو ضرورت ہے، جسم کو ضرورت ہے، آپ کے جسم کو انرجی چاہیے.
لیکن دماغ کو جو سگنل جانا چاہیے وہ سگنل آپ کا غلط جا رہا ہے. آپ کا معدہ ورم کی وجہ سے یہ سگنل بھیج رہا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، لہذا آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اچھا ہوتی ہی نہیں کھانے کی. تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ بھرے پیٹ پر مقاربت کرنے سے، جمع کرنے سے. اور اکثر نوجوان ابتدا میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ اس کی صحت بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی صحت بھی خراب کرتے ہیں. تمام اطباء، تمام علماء، تمام ڈاکٹرز اس بات سے آپ کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے، اگر آپ کو کسی خاص وقت میں جمع کرنا ہے، مقاربت کرنی ہے، ملنا ہے، آپ کو چاہیے کہ 2.5-3 گھنٹہ پہلے کھانا کھا لیں. کھانا زود ہضم کھائیں، ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں. آپ کی خوراک 4 روٹی کی ہے تو 3 روٹی کھائیں، آگے پیچھے پھر کھا لیں. لیکن جب یہ کام آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تیاری ضرور کرنی چاہیے اور کھانے پینے میں آپ کو احتیاط ضرور رکھنی چاہیے. دوسری چیز جو اس سلسلے میں آپ کو یاد رکھنی چاہیے، جیسے پیٹ بھری حالت میں جمع کرنا، مقاربت کرنا منع ہے، غلط ہے، صحت کو ناکارہ کرنے والا ہے، ایسے ہی بھوک کی حالت میں بھی نہ کریں. بھوک کی حالت میں اگر آپ کرو گے تو جسم میں ویسے ہی انرجی کی کمی ہے، اور آپ انرجی اور ویسٹ کرو گے تو کمزوری جسم کی اور بڑھ جائے گی. اور اس ذریعے سے جو کمزوری پیدا ہوگی وہ عام کمزوری نہیں ہے. عام کمزوری کھانا پینا کرنے سے، بھر پیٹ کھا لینے سے 2-4 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے. لیکن یہ سیکس کی جو کمزوری ہوتی ہے، یہ کمزوری 2-4 گھنٹے میں پوری نہیں ہوتی. لہذا یاد رکھیں، کبھی بھی بھوکے پیٹ آپ کہیں باہر سے آئے ہیں، بھوک لگ رہی ہے شدت کی، لیکن آپ اس بھوک کو جس میں کھانا پینا کیا جاتا ہے اس کو درکنار کر کے دوسری بھوک مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ مناسب نہیں ہے. اس سے آپ کو بہت ہانی پہنچنی ہے. اس سے بچانے کے لیے آپ پہلے کچھ کھا لیجئے، ہلکا پھلکا کھا لیجئے، 2-2.5 گھنٹے گزر جانے دیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ مقاربت کے لیے تیار ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کھانا کھایا تھا آپ نے، آپ بھوکے بھی نہیں ہیں، ابھی نہیں کھایا، لیکن تکان بے انتہا ہے، آپ سفر کر کے آئے ہیں اور تکان کے مارے تمام بدن چور ہو رہا ہے. ایسے میں آپ مزید جسم کو بے جان نہ کریں. تکان کی حالت میں مقاربت نہ کریں کبھی بھی، بلکہ سو جائیں، آرام کر لیں. آپ کے جسم میں جو شکتیاں، انرجی جو کم ہو گئی ہے، سونے کی وجہ سے آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا، وہ طاقتیں آپ کی بحال ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد اب کیا فرق پڑتا ہے؟ 2-4 گھنٹے آرام کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ضد تکان کی حالت میں اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو اعصابی کمزوری کی طرف لے جائے گا. آپ کے اعصاب کمزور ہو جائیں گے. اور کئی بار اگر آپ نے یہ عمل کیا، ایک بار ایسا کر لینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. آپ کہیں میں نے فلاں وقت کیا تھا مجھے تو کچھ نہیں ہوا، ایک وقت کر لینے سے کچھ نہیں ہو، لیکن بار بار اگر یہ عمل دہراتے ہیں آپ، تو آپ یاد رکھیے آپ کی نگاہ کمزور ہوگی، ہاضمہ آپ کا خراب ہو جائے گا، راشا پیدا ہو جائے گا ہاتھوں میں، آپ کو کپکپاہٹ شروع ہو جائے گی، اور اعصاب آپ کے کمزور ہو جائیں گے، نیند آپ کی کم ہو جائے گی. اور یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، بہت بڑی بیماریاں ہیں. اسی طرح سے کبھی ہم کسی دعوت میں گئے تھے، یا کہیں فوڈ پوائزن ہو گیا، الٹی ہو گئی، قے ہو گئی. الٹی اور قے ہو جانے کی وجہ سے طبیعت کافی نڈھال ہو گئی. اب ہم اس سے ابھر گئے ہیں، اب الٹی نہیں ہو رہی ہے، طبیعت بحال ہو گئی ہے، اب ہو گئی تو اب ہم چلے اس کام کے لیے، بالکل غیر مناسب ہے. الٹی
اور قے ہو جانے کے بعد جسم میں بہت ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب تک یہ حالت آپ کی اچھی نہ ہو جائے، آپ کی طاقت پھر سے بحال نہ ہو جائے، اور جو تت آپ کے نکل گئے ہیں الٹی کے ذریعے وہ آپ کے جسم میں دوبارہ پورے نہ ہو جائیں، تب تک آپ مقاربت نہ کریں، جمع نہ کریں، ورنہ یہ آپ کو نقصان دے گا۔ اسی طرح سے کوئی واقعہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ حزن و ملال میں، رنج اور تکلیف میں ہیں، طبیعت نشاط میں نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے ماحول تھا یا بیوی نے کہا یا کچھ ہوا، دماغ میں آیا لاؤ یہ کام کر لیں، ہرگز نہیں۔ بہت زیادہ رنج کی حالت میں اور بہت زیادہ خوشی کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام اعتدال کی حالت میں کرنا چاہیے۔ کھانا کھایا، ہضم ہو گیا، سفر سے آئے تھے، تکان دور ہو گئی، الٹی قے ہوئی تھی لیکن بدن میں دوبارہ انرجی آ گئی، اب آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ حزن و رنج کی حالت میں یا بہت زیادہ خوشی کی حالت میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے آپ کو بتلایا کہ آپ مقاربت نہ کریں جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو، یا آپ خالی پیٹ ہوں، یا آپ کو بہت تکان ہو رہی ہو، آپ کو قے یا الٹی ہوئی ہو، تو پھر کس وقت کریں؟ جواب ہے جب کھانا ہضم ہو چکا ہو، طبیعت اعتدال پر ہو اور رات کا ایک حصہ گزر چکا ہو، یہ وقت ہے مقاربت کا، ملنے کا، اچھا، بہتر، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، اور اگر اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں کوئی اولاد دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی۔ رات کے ابتدائی حصے میں مقاربت کرنے سے کئی طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسے ہی دن میں بھی اگر کوئی موقع ایسا ملتا ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھ کر ملا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں تم جس وقت جیسے چاہو آ سکتے ہو۔ لیکن ایک لمبے تجربے سے جو چیز ہمیں حاصل ہوئی، جیسے کسان ہر وقت اپنی کھیتی میں کوئی بھی بیج نہیں ڈال دیتا اور نہ کوئی فصل بونے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھیت جوتنے کے اوقات الگ ہیں، پانی دینے کے الگ ہیں، بیج ڈالنے کے الگ ہیں، کھیتی کاٹنے کے الگ ہیں، ہر ایک چیز کا اپنا وقت ہے۔ تو جب اس کو ہم ایک مناسب وقت میں کریں گے تو یہ ہمارے لیے اچھا اور بہترین پھل لے کر آئے گی۔ لیکن ہم الٹپ ہر چیز کریں گے، جب جتائی نہیں کرنی چاہیے جب جتائی کر دی، جب بیج نہیں ڈالنا چاہیے جب بیج ڈال دیا، جب نرائی نہیں کرنی چاہیے جب نرائی کر دی، تو فصل اچھی نہیں آئے گی اور ہماری محنت ضائع چلی جائے گی۔ ہماری محنت کم ہو اور نتیجہ بہتر اور اچھا آئے، کوشش انسان کو اسی بات کی کرنی چاہیے۔ تو آپ کھانا ہضم ہو چکا ہو، تکان دور ہو چکی ہو، اس وقت کسی طرح کی پریشانی اور الجھن نہیں ہے، اعتدال کی آپ حالت میں ہیں، رات کا آخری حصہ ہے، اب ایسے میں آپ مقاربت کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیسہ منی بھرا ہوا ہو، طبیعت جوش پر ہو، طبیعت اس کا مطالبہ کر رہی ہو، تو ایسے میں ملنے سے کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ طبیعت کو فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے اور اس سے نقصان کچھ نہیں ہوتا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں آپ کو ذکر کی گئیں، اسی سے متعلق اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید اور باتیں رکھیں گے۔ تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔